السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ایک اطلاع کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو ایران پر حملے کے منصوبے کے دائرہ کار پر کسی معاہدے کے قریب ہیں۔ والا نیوز ویب سائٹ نے لکھا ہے کہ 9 اکتوبر کو نتنیاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت میں اسرائیل کی ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شناخت خفیہ رکھے گئے اسرائیلی اور امریکی حکام پر مبنی خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ نتنیاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ہوئی ملاقات کے دوران حملے کے منصوبے کی نوعیت اور دائرہ کار کے حوالے سے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان اختلافات کو بڑی حد تک حل کر دیا گیا۔ اس کے باوجود خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا ممکنہ جوابی حملے کا منصوبہ واشنگٹن انتظامیہ کی خواہش سے تھوڑا زیادہ جارحانہ ہے۔ علاوہ ازیں گزشتہ رات ہوئی اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے نتنیاہو اور وزیر دفاع کے ایران پر حملے کے وقت کا تعین کرنے کے حوالے سے اختیارات پر غور کیا ہے۔ لبنان شام سرحد پر ایران کی جانب سے قائم کردہ فیلڈ اسپتال اسرائیل کے حملے میں مکمل طور پر جل کر راکھ ہو گیا۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان کے مطابق 56 بستروں اور ادویات کے گودام پر مشتمل ہسپتال گزشتہ رات اسرائیل کے حملے میں مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ایرانی ریڈ کرسنٹ کے سربراہ پیر حسین نے کہا کہ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا تمام طبی عملہ محفوظ ہے، تاہم اسپتال کی ایمبولینسز، طبی آلات اور سامان تباہ ہو گئے ہیں۔ فیلڈ اسپتال 6 اکتوبر کو ایرانی ریڈ کرسنٹ کی جانب سے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے لبنانی شہریوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے جنگی جرم کی مکمل مثال قرار دیا۔ ایرانی ترجمان نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تل ابیب نے پہلے بھی غزہ اور لبنان میں کئی بار اسپتالوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری سے اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے کہا ہے کہ وہ ترک عوام کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کے ملک کا ترکیہ کے خلاف کبھی کوئی جارحانہ مقصد نہیں تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسحاق ہرزوگ نے امریکہ میں یہودی تنظیموں کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اردوغان کے اسرائیل سے متعلق بیان کو میں نے دیکھا ہے اور زور دیا کہ ان کے ملک کا ترکیہ کے خلاف کوئی بھی جارحانہ مقصد نہیں ہے۔ ہرزوگ نے دعویٰ کیا کہ وہ ترک عوام کی بہت عزت کرتے ہیں اور ترک عوام بھی اسی طرح اسرائیلی عوام کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترک اور اسرائیلی عوام کے درمیان طویل عرصے سے تعلقات قائم ہیں اور دعویٰ کیا کہ عوام کی یکجہتی، بھائی چارہ اور مل کر رہنے کی خواہش ان تمام آوازوں پر غالب آ جائے گی جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہرزوگ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے حملے خطے کے لوگوں کو امن کے ساتھ رہنے کی اجازت دینے والی تاریخی تبدیلی کا باعث بنیں گے۔ صدر اردوغان نے 1 اکتوبر کو ترک اسمبلی کے تیسرے قانون سال کے افتتاح پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اسرائیلی حکومت فلسطین اور لبنان کے بعد ہماری سرزمین کو اپنا اگلا ہدف بنائے گی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے مرکز پر کیے گئے حملے میں 22 افراد جاں بحق اور 117 زخمی ہو گئے۔ بیروت کے وسط میں 2 زوردار دھماکوں کے بعد علاقے سے گہرا دھواں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے میں نشانہ بنائی گئی عمارت زمین بوس ہو گئی، جبکہ ارد گرد کے مکانات اور گاڑیوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ لبنان کی وزارت صحت نے تصدیق کی کہ اس حملے میں 22 افراد ہلاک اور 117 زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی نشریاتی ادارے چینل 12 کی رپورٹ کے مطابق اس حملے کا ہدف حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کے بہنوئی اور تنظیم کے اعلیٰ رہنما وفیق صفا تھے۔ ایران نے مشرق وسط میں امریکی اتحادیوں کو سنگین انتباہ جاری کیا۔ تہران نے واضح کیا کہ اگر کوئی بھی ملک اسرائیل کے ممکنہ جوابی حملے میں اپنے فوجی اڈوں پر یا فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دیتا ہے تو وہ ایران کے انتقامی اقدامات کا نشانہ بن سکتا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کو عرب حکام نے بتایا کہ ایرانی حکومت نے سفارتی ذرائع سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ جو بھی عرب ریاست اسرائیل کے ممکنہ حملے میں معاونت کرے گی اسے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق ایران کی اس دھمکی کی زد میں خاص طور پر وہ ممالک ہیں جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، جسے اردن، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر۔ ان ممالک نے امریکی انتظامیہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے فوجی ڈھانچے یا فضائی حدود کو ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ کشیدگی 1 اکتوبر کو ایران کی جانب سے اسرائیل پر کیے گئے میزائل حملے کے بعد پیدا ہوئی ہے، جس پر اسرائیل نے اس حملے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل ابھی تک اپنے رد عمل کے طریقے پر غور کر رہا ہے۔ جو بائیڈن نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ ایران کی جوہری تنصیبات پر کسی بھی ممکنہ حملے کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے زور دیا کہ اسرائیل کو اپنے جواب میں تناسب کا خیال رکھنا چاہیے۔ واضح کہ یہ صورتحال خطے میں تناؤ کو مزید بڑھا سکتی ہے، جس سے عالمی سطح پر تشویش پیدا ہو رہی ہے۔
اقوام متحدہ کی ایجنسی UNRWA کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیل کا فلسطینیوں کو امداد پہنچانے والی مرکزی ایجنسی سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کا تقریباً ایک مقصد رہا ہے۔ فلپ لیزارینی نے یہ بھی کہا کہ تنظیم کو امریکہ سے فنڈنگ کے بارے میں وضاحت پیش کی گئی، جو کہ غیر ثابت شدہ اسرائیلی دعووں کی بنیاد پر فنڈنگ میں کمی کرنے والا واحد ملک رہ گیا ہے۔ لازرینی نے کہا کہ UNRWA پچھلے سال کے دوران کبھی بھی اتنا حملہ آور حملے کی زد میں نہیں رہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپانی نچلی سطح کی تحریک نیہون ہیڈنکیو کو امن کے نوبل انعام کے فاتح کے طور پر منتخب کرنا ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اگر UNRWA کو اعزاز دیا جاتا تو یہ فلسطینی پناہ گزین برادری کے لیے ایک عظیم پیغام ہوتا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کو گھیرنے والی اشتعال انگیز زبان سے خوفزدہ ہے اور رہنماؤں سے کہا ہے کہ وہ اپنی بیلیکوس پوزیشن ختم کریں۔ نتن یاہو نے اس ہفتے لبنانی عوام پر زور دیا کہ وہ حزب اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا حماس کے زیر انتظام غزہ کی طرح کا خطرہ اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کی ترجمان روینہ شمدسانی نے جنوا میں ایک میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ ہم متعدد طرف سے اشتعال انگیز زبان سے خوفزدہ ہیں۔ حالیہ زبان میں لبنانی عوام کو مجموعی طور پر دھمکی دی گئی ہے کہ اور ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ یا تو حزب اللہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا غزہ جیسی تباہی کا سامنا کریں۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہریوں اور شہری اشیاء کے خلاف تشدد کی حوصلہ افزائی یا اسے قبول کرنے کے خطرات کو سمجھا جا رہا ہے۔ اس نے غزہ، مغربی کنارے، اردن، لبنان اور شام میں پھیلے ہوئے تقریباً 60 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی حمایت کرنے والی اقوام متحدہ کی ایجنسی، خاص طور پر UNRWA کی جاری بدنامی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں گزشتہ سال آئے زائرین کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ نوٹ کیا گیا ہے۔ سال 2023 میں شہر مقدس آنے والوں کی تعداد 14 ملین رہی۔ آج نیوز کے مطابق مدینہ منورہ کی ترقیاتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیاحت کو فروغ دینے کے جامع منصوبوں پر عمل کیا گیا، جس کے شاندار نتائج برآمد ہوئے۔ قبل ازیں سیاحت کے فروغ کے لیے سیاحتی کمیٹی کی جانب سے مملکت کے ویژن 2030 کو مد نظر رکھتے ہوئے وزٹ مدینہ منورہ مہم شروع کی گئی تھی، جس کا مقصد مدینہ منورہ میں تاریخی مقامات کے بارے میں سیاحوں اور زائرین کو متعارف کرانا تھا۔ محکمہ شماریات کی جانب سے جاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال مدینہ منورہ آنے والے سیاحوں نے 49 ارب ریال خرچ کیے۔ شہر مقدس میں آنے والے سیاحوں کے قیام کی مدت میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جو اوسطاً 10 دن ہے، جس سے سیاحتی امور میں بھی کافی بہتری آئی۔ رواں سال 2024 میں بھی سیاحوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہوٹلوں اور فرنشڈ اپارٹمنٹ کی بکنگ میں بھی نمایاں تیزی آئی ہے۔ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ نظام کے منصوبہ بندی کے ماہر عبدالعزیز صہیبانی کا کہنا ہے کہ ریاض میں ٹریفک ازدحام کی مشکل کا حل ورک فرام ہوم ہے۔ آن لائن کام کرنے سے شاہراہوں پر ٹریفک ازدحام کافی کم ہو سکتا ہے۔ سعودی ٹی وی اخباریہ کے پروگرام راصد میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صہیبانی کا کہنا تھا کہ ریاض شہر میں بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے جو مشکل صورتحال درپیش ہے، اس کا فوری حل میرے نزدیک ورک فرام ہوم ہے۔ الصہیبانی کا مزید کہنا تھا کہ ماضی میں یہ تجربہ کافی بہتر ثابت ہوا تھا۔ فاصلاتی نظام کے کافی فوائد ہیں، خاص کر ایسے پیشے جن میں کارکن کا آفس آنا ضروری نہیں ہوتا اور آن لائن کام کیا جا سکتا ہے۔ وہ پیشے جن میں کارکن اپنے گھر یا کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں، ان کے نتائج بھی بہتر برآمد ہوتے ہیں۔ یہ بنسبت آفس میں کام کرنے سے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاض شہر میں ٹریفک ازدحام کے مسئلے کا کوئی فوری اور جامع حل ہو سکتا ہے تو ورک فرام ڈسٹینس کو اپنایا جائے۔ ورک فرام ڈسٹینس یا ورک فرام ہوم سے یہ فائدہ ہوگا کہ بڑی تعداد میں لوگ ایک ہی وقت میں دفتروں کو نہیں جائیں گے، جس سے سڑکوں پر ٹریفک بھی کم ہوگا۔ سعودی عرب اور پاکستان کے بڑے کاروباری گروپوں میں وسیع تر تعاون کے لیے بات چیت جاری ہے اور اعلیٰ سطح کا سعودی وفد وزیر برائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز فالح کی زیر قیادت اپنے دورے کے تیسرے روز بھی متوقع موقع کا جائزہ لینے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ سے سعودی وزارت برائے سرمایہ کاری کے وفد کا یہ تیسرا دورہ پاکستان ہے۔ اس سے قبل رواں سال اپریل اور مئی میں بھی خصوصی وفد بزنس ٹو بزنس بات چیت کے لیے پاکستان پہنچے تھے۔ اس مرتبہ دونوں ممالک کے کاروباری گروپوں نے شراکت داری میں واضح پیش رفت کی اور $2 ارب سے زائد کے 27 معاہدوں کو حتمی شکل دی۔ جمعے کو سعودی پاکستان بزنس فورم کے خصوصی اجلاس کے دوران جن معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، ان میں سیمی کنڈکٹرز کی تیاری، تعمیرات، ٹیکسٹائل، پیٹرولیم، توانائی، ٹرانسپورٹ اور سائبر سیکورٹی کے شعبے شامل ہیں۔ ترکیہ نے لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کے عبوری امن فورس UNIFIL پر اسرائیل کے حملے کی سخت مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے اس حوالے سے تحریری بیان میں کہا ہے کہ ہم لبنان میں تعینات اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں شہریوں کے قتل عام کے بعد اقوام متحدہ کی افواج کو نشانہ بنانا، اس کے ہر اقدام کی سزا
نہ دے جانے کا مظہر ہے۔ عالمی برادری اس بات کو یقینی بنانے کی پابند ہے کہ اسرائیل قوانین کی تعمیل کرے۔ اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ترکیہ یونیفل نیول ٹاسک فورس میں ایک فری گیٹ اور اس کے ہیڈ کوارٹر میں 5 اہلکاروں کے ساتھ خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ہم اپنے ملک میں امن قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی قوانین کے دائرہ کار میں تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھیں گے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز اسرائیل نے لبنان میں اقوام متحدہ کی عبوری امن فورس میں خدمات انجام دینے والے فوجیوں پر فائرنگ کی تھی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے لاس میں تھائی وزیر اعظم شینا بترا سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات دونوں وزراء اعظم کے درمیان پہلی ملاقات تھی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ تھائی وزیر اعظم نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کی تاریخی تیسری مدت حکمرانی پر بھی مبارکباد پیش کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے ذیلی علاقائی اور کثیر جہتی فورموں میں قریبی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس تناظر میں انہوں نے BIMSTEC کے ذریعے علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ تھائی لینڈ کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات ہندوستان کی ایکٹ ایسٹ پالیسی کا ایک اہم ستون ہے جو اس سال 1 دہائی اور ہندوستان کے ویژن آف دی انڈو پیسیفک منا رہی ہے۔